जी बिल्कुल justiciable नहीं है. No, but at least Samiullah does this, that it addresses the question as to what declaration it would be, and they said it's a declaration coming out of civil. So that again, the Samiullah overlooks that the 7-member bench actually contemplated perhaps both. The 7-member bench said also but part to one extent, I mean, to civil only they've come up with some answer. A part of A that they say that जहाँ पे कोर्ट का बताना था तो उन्होंने कहा कि civil होगा. It did not then hold that why not a conviction. And उसमें भी problem ये है फिर तो अगर if we are so then we stuck on the very basic question कि declaration from a court of competent law क्या है. That's right, sir. So that has to be answered. So that's not answered. Yes. So बाकी सारी चीजें तो दूर की बात है ना कि duration everything is based on that premise that there is a declaration by a court of law and we don't know. So we're assuming on Samiullah's argument that there is a declaration which would be bitter parties arising out of civil jurisdiction, and then as a consequence we'll build into it that the person is not honest. What would be the effect of that declaration and effect we'll say the consequence and so on, and then I will go another way. I will say I cannot bring myself to disagree with Justice Khosa. That was very profound. What we have read, can I not say that? I cannot bring myself to disagree with Justice Khosa. Good, my lord, yes. It's a 7-member bench member. The others have not disagreed with him. They should have said, we don't agree, this is a dissent you're writing. You're not writing an opinion of the court. So where does that leave us, Amin? So, my lord, now I think as a first step, in my respectful submission, as a first step, my lord would have to first hold what court would it be or what courts would it be, civil or criminal, either or both, which would give this sort of declaration for the purpose of 62(1)(f)(1). What would be the procedure which will have to be adopted for the purpose of that declaration? What is the standard of proof which would be required in both, and then the local standard? In Khakwani, the High Court refused to interfere. High Court refused to interfere for the reason that the High Court cannot go into such. देखिए बात वहीं आ जाती है. इतने दिनों से हम ये सोच रहे हैं कि कैसे करें. तो आपके ख्याल में रिटर्निंग ऑफिसर समझ लेगा बात को या आम शहरी समझ लेगा? मैं अभी आगे आता हूं. जो खोसा साहब की बात है मुझे तो बड़ी भारी बात लग रही है. उसमें मुझे कोई आई एम ट्राइंग टू इन माय माइंड ट्राइंग टू disagree with it, and I can't bring myself to disagree with it. He's saying you cannot give these declarations full stop. So maybe these are just rhetorical questions. They don't have an answer. I mean, there are many questions you don't have an answer for, and this may be one of them. इसकी एक interesting बात बताऊं. However, nonetheless, Parliament has understood 62(1)(f) better than us and has formulated something. Okay, fine, good for you, Parliament. They represent the people of Pakistan. They've understood it, they've done it. Now, unless I can then say Parliament has done something wrong, the only thing Parliament says कि भाई आपके 7-member bench को हमने follow करते हुए ये काम कर दिया है. It is more in tune with the 7-member bench judgment, section 232(2) than Samiullah is. That's right, sir. And मैं थोड़ा सा एक background बताऊं. My lord was originally अभी एक्सप्लेन हुआ कि सिर्फ 3 प्रोविजंस थी, A, B, C था 62 में. When the constitution was being made, certain amendments were proposed by members who belong to religious parties. I'm talking about the original constitution making, at the time of original constitution making. I'll just read out very slowly. I don't have, unfortunately, a copy of it. 2 amendments were proposed and the motions were made and they were negative. They were rejected. And if I may read out, they are quite akin to what was then inserted through revival of Constitution Order 1985 by Jamal. Where are you reading from? Parliamentary debates? Parliamentary debates. Copies दे दीजिएगा मैं. जी copies दे दूंगा मैं. I'll just slowly read it out. And these were rejected. What year is this? This is, my lord, 1973. These are dated 15th of March 1973, sir. So the first amendment which was proposed was, he is conversant with the affairs of the country, which is okay. He is conversant with the affairs of the country and is not reputed for his bad character or for contravening the injunctions of Islam. This was rejected by the House. Second, if a Muslim
comma, he's honest, comma, and not an open violator of the dogmas of Islam and possesses the necessary knowledge of his religion. Both were rejected. And while rejecting it, the speaker said, and I would just quickly read out one paragraph from the proponent of one of these amendments and then the response given by the speaker. Who proposed these? My Lord, these were proposed by Maulana Abdul Haq of Koda Khatak, Maulana Ghulam Ghaus Hazarvi and Maulana Mustafa Al-Azhari. So these were the three members who proposed them and the House rejected them. I just read out, these are very telling passages, what he had in mind and then how the speaker responded. And this is exactly what Justice Khosa has observed. जनाबे वाला मैंने तरमीम पेश की है कि पार्लियामेंट का जो रुकन हो उसका किरदार, उसका इखलाक, उसका तकवा, उसकी दयानतदारी, इसका मामला शनास होना, इस्लाम के बारे में उसकी बुरी शोहरत ना हो, ये खसूसियात भी लगाई जाएं। असल में इस दफा में ज़ेली तौर से बहुत सी चीजें लगाई हैं कि अरकान में इनका होना जरूरी है। एहलियत होगी तो मैं अर्ज करूं कि ये जो है यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो तमाम मुल्क में बहुत ही अहम इदारा है। इस ऐवान के अरकान है, ये आइन बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले और मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ कायम करने वाले इदारे के अरकान हैं। इसका जवाब से Speaker responded, and then obviously it was then later put to vote. He said, आप मुझे इसका जवाब दें कि आपने फतवा दे दिया कि इसकी शोहरत अच्छी है और वो अहल है। दूसरे कई उलमाए कराम ये फतवा देते हैं कि इसकी शोहरत अच्छी नहीं है, इसलिए ये चीज इसके मुंतखब करने वाले जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उन पर छोड़ी जाती है। अगर वो समझें कि वो अहल है तो वो अहल हो सकता है। And then ultimately it was put to vote and was rejected. So maybe it's a guideline for the voter. Yes. Maybe why can't it be considered a guideline for the voter? Maybe you want, it's maybe not on your radar, but you should consider these points. Some sort of inspirational standards for future. D, E, G and precisely are that. Now what happened here? Mr. Uzair Bindari argued and he relied on paragraph 33 of Samiullah where Samiullah Baloch with respect, erroneously relies on Imtiaz Lali case of 2007 to say that pre-18th Amendment, the Supreme Court had disqualified someone for life under 62(1)(f), erroneously. Paragraph 33 refers to Imtiaz Lali, which is PLD 2007, Supreme Court 369, which was incorrect. In Imtiaz Lali case, he was disqualified on the basis of a provision which was introduced in Representation of the People's Act through Conduct of General Elections Order, which was Chief Executive's Order number 7 of 2002, on the basis that a person who was dismissed from service on the basis of misconduct or moral turpitude, full stop. They applied this provision to hold that if he could not get back into service, he could not get back into the parliament either under 63. So this is what Imtiaz Lali did. Now what did parliament do to respond? In 2010, parliament then placed timelines for G, H, I, J. Now J deals with removal from service on the basis of misconduct. They said that if he's removed on the basis of misconduct, he could come back in after 3 years. And on moral turpitude, if he's convicted and after serving the term, he can come back after 5 years. So Parliament had this judgment in mind and responded to it. What Parliament did not have in mind was that while they were creating actually a safety valve under 62(1)(f), against any arbitrary decision by a returning officer where the returning officer would ask someone XYZ or somebody would come make an allegation against somebody that he is dishonest or he owed me something and he has cheated me, etc. Parliament pegged it with a declaration by court of law. And that declaration now, as I go in greater detail what that declaration would be, this is the safety valve which the Parliament had created, and unfortunately, from Ghafoor Lady to first Aladino Bhaiyo, the original Aladino Bhaiyo, to Samiullah Baloch, this court then actually turned into something which constitution makers never contemplated. Nowhere in 62 or 63 has anything been made perpetual disqualification. But
but before we even get to the time frame, what I'm understanding from you is that we haven't yet crossed the first hurdle as to what kind of a declaration this is. Because under the current dispensation or legal framework, no such declaration can come about. Samiullah goes ahead and crafts a declaration, says that in case there is some civil litigation which comes up with something, then we'll, as a consequence and as an effect, connect it and make him dishonest or Amin. So there is no direct mechanism or procedure available in the current legal framework to achieve such a declaration. So having said that, one option could be that the Parliament goes ahead and decides the procedure, or there is a constitutional amendment, whatever might be the case. How could a court of law like us resolve this issue? Because under the current legal framework, such a declaration cannot be given. So what happens if there's a constitutional provision which becomes practically unworkable under the legal system? What do we do with that provision? My Lord, my respectful submission is, and I attend to my Lord's question, but if I may just first submit, that such declaration, now if we look at the courts of civil jurisdiction and see its declaration is given by a civil court, this sort of becomes a bit inconceivable, because in what situation would that declaration come out? But if this declaration in the form of a conviction is given by a criminal court, then there are several instances where such conviction regarding the character, which is the honesty or dishonesty of a person, could be given by criminal courts under penal code. As I just gave an example of section 403 of penal code, a person who dishonestly misappropriates somebody's property, upon conviction he is punished. Punishment is up to 2 years. 63(1)(h) is threshold doesn't get triggered because that is more than 2 years. So remaining under 3 years, under 2 years, there is a declaration of him having dishonestly misappropriating property. It's not a civil declaration that's the problem. Right? Civil declaration is a problem. Now, similarly, cheating, for example, is being deceitful, which is dishonesty. Sure. So again, it's 1 year. So वहाँ पे शायद आ सकता है, but civil declaration, as my Lord has just observed, I can't think of anything. So then what is the answer? Now, my Lord, is the first question that since Ishaq Haqqani is pending, right? Ji. So unless we cross this hurdle, building a time frame and all that is a secondary question. So that is one. That is one. It is all. So it is best either you leave it to the Parliament to do a constitutional amendment or do whatever they want to come up with. For that, you don't need a constitutional amendment. Now, this is my second submission. नहीं, मुझे एक चीज बताएं, ये हम फंस गए समीउल्लाह बलोच में। अगर जब ये खाकवानी का आपने जिक्र किया, मैंने अभी पूरा जजमेंट देख रहा हूँ समीउल्लाह बलोच का। ये कोई बहुत पुराना जजमेंट तो नहीं है, नेचुरली रेडार पे होगा, दुनिया भर के वकील इसमें पेश हुए, किसी एक ने जिक्र नहीं किया खाकवानी का। I find that very difficult। और उसमें जो सवाल उठाए गए थे, तो मतलब उसको नजरअंदाज कर दें, हम दूसरी तरफ चलते हैं, मतलब मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा है। These questions had to be addressed. एड्रेस नहीं, कोई पुराना कोई नहीं, कोई 10 रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD में लिखा हुआ है उसको, तो वो पूरे जजमेंट में उसका तस्करा ही नहीं, और हम फंसे हुए समीउल्लाह बलोच में, हम खाकवानी पे क्यों ना जाएं? बिल्कुल जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, जरूरी है। नहीं मगर अगर नहीं, आप देखिए जो चीज हमें नहीं समझ आती है, अब सपोज एक मैं नया टर्म इस्तेमाल कर देता हूं, मैं कल को आइन बदल देता हूं, उसमें लिख देता हूं पार्लियामेंटेरियंस मस्ट बी इंटेलिजेंट। ठीक है, फेयर इनफ। कौन डिटरमिन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ करेगी? कर ही नहीं सकती है। मैं ये आपको कह रहा हूं, मेरे हिसाब से ये कोई चीज भी कोई कोर्ट नहीं डिटरमिन कर सकती, बिकॉज ये उनके जुमरे में आता ही नहीं है। कोर्ट डील विद नॉट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, कोर्ट डील विद टेंजिबल थिंग्स। हाउ कैन यू डिटरमिन समवन्स ऑनेस्टी? एंड इट्स अ वेरिएबल। अ पर्सन में बी ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो, ऑनेस्ट टुडे, डिसऑनेस्ट टुमारो। आई डोंट नो, पीपल कीप चेंजिंग। So these are not the kind of determinative things. Probably the 18th Amendment brought in the word through a court of law to virtually kill it off, but they didn't realize they probably created more of a mess than the original wording. I don't know, that may be the intent. अब पार्लियामेंट ने काम कर लिया है, मुझे नहीं समझ आया, अगर उन्हें कर लिया है, चलें, गुड लक टू देम, उन्हें का 5 साल, फाइन, why can't we live with it? जब 7 मेंबर जजेस कह रहे हैं कि ये सवाल है, या तो उनको अटेंड करें,
आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जी आप मैं दूसरा जजमेंट लिख दूं मैं उसको इग्नोर कर लूं। जब बिल्कुल वही चीजें हैं, वही इशू है, वही इलेक्शंस की बातें आ रही हैं और आप उस तरफ चल पड़े। सॉरी, मेरे हिसाब से आई एम रीडिंग मोर एंड मोर ऑफ जस्टिस खोसा's जजमेंट एंड आई फाइंड दैट द आंसर यू कैन नॉट answer these questions. Not every question is answered. Some are answered in the hereafter. Some are answered, okay, if I take a vote today, no disrespect to you, is Mansoor an intelligent person? Maybe some will say no, most will say yes, I can assume. So these are opinions. I mean, you may hold a thing on myself, they'll have an opinion on me, but it's not something that I can get a declaration from a court of law. Court of law means that you cannot have a second opinion on the matter. End. Khatam. No, but having said that, the legislation that's come about is also ignored as Haqqani. Because where is the answer to what kind of a declaration should it be? It just answers the time frame. That's a secondary question. The legislation should have thought that there's a Risaq Haqqani raising all these questions. They should have explained where do we get such a declaration? How do we do it? What's the procedure as it mentions? But all these things are missing. So, I mean, we can't even get to the second question if we want to take it head on, unless we can come up with some sort of a sandwich definition of a जवाब में मैं ये कह सकता हूँ, कल शायद पार्लियामान करने दें उनको अपना काम. Fair enough. So I'm just saying that even if we were not to address this head on and come up with some sort of a sandwiched answer to a declaratory order or whatever declaration, it will lead to problems for the future again. Now, at the end of the day, we have to establish one thing once and for all. Do you believe not just in election? इलेक्शन कराना ही तो एक प्रोसेस है. प्रोसेस से तो आपको कुछ मिलता नहीं है. Democracy means that the will of the people is reflected. The will of the people, whether they bring a constitutional amendment, whether they bring a legislative thing, it is the will of the people, whichever way you look at it. The next lot of parliamentarians will come, they will make a law saying this will be a lifetime ban, then we can consider its constitutionality. Our role should only be not to fill in the constitutional gaps if there are any. Our role should only be to examine legislation. Does it accord with the Constitution? And I would go back. I may not even agree with Parliament, but I will keep quiet about it. As a voter, I may do something else. So why are we getting bogged down in this business? Why are we doing this job? So if I may just address both these questions, observation and questions. The declaration under 62(1)(f) has to be by a court of law, acting under a law or several laws. The law has to provide for which court will have to give that declaration, and then of course the entire process, including who will have the locus standi and the standard of proof which would be required for such declarations. Now what section 232 does is, and stops midway, is that it says that the procedure, manner and duration of qualification and disqualifications will be such as is provided under 62 and 63, and where there is no procedure, manner provided, it will be such as is provided. The legislature is actually not addressing that. Now this declaration question has been left open. It is not the answer of not been addressed. It's not addressing the question. It is not. Now what it does is, it says that whenever that declaration comes out, the effect of that declaration would be for 5 years. That's it. That's the only thing it does. How that will come out? Yes. Will come out. So I wish the wording was that the declaration is for that period. Yeah, it doesn't say that, but that's a separate issue. But I think that's a secondary issue. The main issue is, what do we do? I mean, we can't even say that this legislation has come up with an answer either. So declaration subject to due process of law, ये लिखा हुआ है. Due process of law, and then it says that the disqualification shall not exceed 5 years from the date of declaration. I'll tell you what Parliament did. Parliament has. उन्होंने कहा हम इसको बस छोड़ो, इस बहस में पढ़ो नहीं, 5 साल कर दो, खत्म. That's in a nutshell what Parliament did. अब
we can't tell Parliament to craft a law this way because in my mind, this is the best way to proceed. This is their job. Our job is another job. Is it unconstitutional? My Lord, one proposition was put forward, do not touch upon 232. You may need to touch upon 232 at another juncture. I'm just speaking aloud for myself, I tend to agree with that. Nobody has challenged it. We assume it's okay till someone comes and attacks it. Maybe it's a very good attack. I don't know. Maybe they say, "Ki 5 saal bhi kyun?" I don't know. Let's leave all these things. The fact is someone has applied their mind and made a law. And that law specifically mentions all judgments of any courts. So that law has shown us respect in the sense that they have just, like my Honorable Justice Afridi has said, for the not lifetime thing. So they have kind of brought it about by this legislation 5 years over. अब ये बहस किसी और दिन के लिए रखेंगे हम अगर जरूरत पड़ेगी या नहीं. And then also this important question. What do we say about declaration? Now, it seems that at the time of Samiullah, the court was pushed to do the work of the parliament. And now again it is being presumed that we will do the work of the parliament. And the court has not said for the permanent disqualification, it is only as long as the declaration will remain in field. Again, I will put you this question, why the section 232 cannot fix the period of that declaration? It can, sir. Because, and I respond then there is no inconsistency between the Samiullah and the Act. Because 62(1)(f) has two components. One is this cause of this disqualification. This cause of this disqualification, and cause of disqualification is a declaration by court of law. So this declaration or this cause is rooted in law, resulting in a declaration by a court of law, and the consequence is constitutional, which is a person stands disqualified. Now what the Parliament has done is, it has limited and placed a certain limitation upon the cause, the declaration. The consequence stays where it is. Now the declaration means the disqualification will remain for 5 years. In this case, 5 years. Section 232. Yes. Yes, and if, for example, if there was no 232(2) and Samiullah is overturned, then the disqualification would only be for that election. For that particular election, which is declared either void or a person is de-seated based on that declaration. He would become eligible after if Samiullah is overturned. But this law then places a certain limitation. It gives longevity to that declaration of 5 years, which, to my mind, my Lord, Parliament in its wisdom thought that if under 63(1)(h) we had provided 5 years at that time, then because this declaration is coming under a law and for that constitutional amendment is not required, it is only perhaps fair that we give a cooling off period of 5 years. So what is the procedure to deal disqualification under section 60, under Article 63? Sir, now when a declaration is come and if the question arises, a person has become disqualified, then chairman or the speaker under clause 2, the question goes to them and then they refer to election commission. Under sub-article 2 and sub-article 3. That's right, sir. Article That's 63. Right. That's right. Mr. Ji, Article 62(1)(f) says court of law. Whether criminal court is not court of law, and yes. Why in Samiullah Baloch it was restricted only to civil court. जी नहीं हो सकता मेरा ख्याल है अब पार्लियामेंट उसका क्या फैसला करती है वो पार्लियामेंट ने उसका एड्रेस करना होगा बट और अनलेस माय लॉर्ड्स आर माइंडेड टू होल्ड बट इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इट कुड बी बोथ इट कुड बी अ डिक्लेरेशन बाय अ सिविल कोर्ट और अ कन्विक्शन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट व्हिच माइट एंटेल दीस कॉन्सिक्वेंसेस बट दैट इज अगेन it is assumed
it is of the opinion that member has become disqualified. अगर ये commission ने decide safety valves, my lord. No, safety valve तो है. इसका मतलब है कि अगर कोई declaration हो, despite that declaration, the election commission can undo that declaration. No, the election commission, for example, disregards that declaration. Yes. Then a person can come before your lordships or in the High Court under 199 over onto and say that here is a declaration. The validity of the declaration issued by court of law. Yes. So declaration is not the validity which can be questioned by the election commission or by the speaker or a chairman in that case. If they come to the conclusion that this declaration is actually not 62(1)(f) declaration, this is perhaps for an offence or something which is not covered. Mr. Mansoor, you've landed us in a bit of a more problem here. So the question was earlier that we were going along with whatever semblance of a declaration was given by Samiullah or civil litigation, original civil litigation. We thought we'll take that declaration and then play around with the duration period. Here the question is that there is no declaration, and that's not really a declaration. And Isaha Kwani raises that question. Nobody has addressed it head on as to what could be such a declaration, and that declaration probably requires some serious thought from the Parliament. So where does that leave us now? So, my lord, what that leaves to your leaves you, the declaration so far given, people might come in due course to the courts that these declarations were not declarations by a court of law. I dare not. I put myself in the position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration. Bye. Take away your suit. Take away your plane. Take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. So taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? Say it's unworkable. Wait till the Parliament decides. My friend, इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है. इसका बहुत आसान जवाब है. जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी. उन्होंने 73 का आइन बना दिया और उन्होंने एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं. अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का एतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीउल्लाह बलोच स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन द ड्यूरिंग मिलिट्री टेकओवर. बिल्कुल. So I mean the revival of I don't know why we so 1985, but 18th Amendment the niceties of grammar and English and we are forgetting the overall picture. 18th Amendment. The problem is that 18th Amendment भी वही मसला है ना कि इधर आपने देख लिया क्या हालत हुई थी पाकिस्तान में. वो भी हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस बात की? जरा से उन्होंने लैंग्वेज बदल दी तो उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान came to stand still. We must realize that there are issues which are exploited for personal ulterior motives. My lord, gain certain political advantages. Now, once we are not a court of law that we should shy away. We are a court of law, upholding the Constitution of Pakistan. Constitution does not, rightly or wrongly, does not provide a time period. Why should I fill in what the Constitution has intentionally left, even if I accept it at par with every other constitutional provision, something brought in by a military dictator? भाई उन्होंने नहीं किया, वो जाने मैं क्यों काम उनका करूं? नहीं, आपको जरूरी करना है. क्यों? भाई देखें, absence is also a decision. If I don't decide to do something, I'm deciding something. Parliament has elected to leave it aside. We also leave it aside. My lord. अगर वो कल कोई कानून साजी करेंगे हम देख लेंगे उसको. Mubashir Hassan case में my friend Ahmed Qayyum read out paragraph 115 from Mubashir Hassan where the full court held that 62 is not a self-executory provision. 62(1)(f) is not a self-executory provision. And they were judges थे? Sir, it was a full court. It was, I believe, 15 or 17. Full court थी, sir. What context was that? So they were looking at examining 62(1)(f) because it was NRO which was under challenge. NRO under challenge था तो उसको वो देख रहे थे and उसमें 62 को उन्होंने examine किया 62(1)(f) को and they went on to hold that it is not a self-executory provision and by that
I think it doesn't explain it in that detail, but perhaps the rationale behind that was that because there is a declaration by a court of law which is required, then there is a law or several laws must also provide some mechanism how that declaration is to then come out. Now, what has happened here is that 232(2) provides a time frame for the longevity of that declaration, but it does not then address the 4 questions which were left open by. This constitutional silence has really got us. नहीं sir, अब आप उसका ये कर सकते हैं. Options here. Either you leave it to the parliament. Elections are around the corner. Leave it to the parliament. Then what is the status of this provision? So this provision is, as the Supreme Court held, is not a self-executory provision. It requires making a law. The law has to be made. And that is for the parliament to do. नहीं, अगर ये इन्होंने वर्डिंग लिखी है स्पेसिफिकली, मैं मुबशर हसन देख रहा हूँ. मुबशर हसन में जरा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 पैराग्राफ 115. 115 में 17 जजेस हैं, यानी कि फुल कोर्ट. इट इज ट्रू दैट अच्छा the provisions of Article 62 of the Constitution cannot be pressed into service because it is a provision of Constitution which is not self-executory. तो ये तो फिर बुनियाद ही उड़ा देता है बाकी जजमेंट्स की. इससे अगर मैं डिसएग्री करना चाहूँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे जजेस भी बैठ जाएं फिर भी हम 17 नहीं बैठेंगे. Ishaq Hakwani, look at this. Ishaq Hakwani did not, I think. Ishaq Hakwani probably realized. Ishaq Hakwani was perhaps अच्छे सवाल हैं मगर इनका जवाब नहीं मिल सकता. But Ishaq Hakwani would have, if it had gone on to examine it, I think this question would have come forth that because this provision actually requires making of a law by the parliament to give effect to this. There is a reference to a judgment, Muhammad Afzal versus... This is Raja Muhammad Afzal versus Muhammad Altaf Hussain. 1986, 1736, it said that... Finding to that judgment said that it's a declaration. I think this has clarified something. Mubashir Hassan said is a definite finding. It's an innate provision. Yeah. So as D, E and G, for example, now they operate on their own, perhaps more so an appeal to the electorate. Yeah, then they F also is an appeal to the electorate. After this finding, they just join the family of the rest. You see, D, E and G. They all become nice inspirational guidelines that we must have a parliament like this. Yeah. That's it. That's it. And if we have an appropriate law providing for how that declaration would have to come forth, it is. In a way, which is any judgment. See that? Huh? Yes. But what Mubashir Hassan, what 232(2) does is, it does provide for the duration part. It does not provide for the procedure and manner part. In Sabita Baloch, Mubashir Hassan was mentioned or no? No, I don't imagine, sir. I did not come across more. कि मुबशिर हसन में कहा है कि विच इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ठीक है. बट अब समीउल्लाह में अगर हम देखते हैं, समीउल्लाह में उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जजमेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट का. देयर मस्ट बी सम डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट. ये उन्होंने कहा, और ये उन्होंने जरूर कहा, और ये अल्ताफ ये उन्होंने जरूर कहा कि जी डिक्लेरेशन होना चाहिए. एंड परहैप्स ये नहीं ये पढ़े ना, जरा वापस आइए 114 पे आए पैराग्राफ पेज 423. 62(1)(f) की समाअत इस वक्त जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का. हमारे साथ रहिए. अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम. लगाए और पाए पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में. अभी *3030# मिला. Sound 4G. झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए. क्लिक ग्लो.
قرشی جوہر جوشاندہ کی عادت رکھے امیون سسٹم مضبوط، فلو، نزلہ اور زکام سے محفوظ. قرشی جوہر جوشاندہ ایکسٹرا اسٹرینتھ. آپ بھی عادت بنا لیں. گولڈن پرل باڈی بٹر، ٹوٹل اسکن تھراپی، بنائے اسکن اسموتھ اور کریمی سافٹ. گولڈن پرل باڈی بٹر، لو یور اسکن. with Carrion. Jhalak Beauty Cream. Pimples हटाए, dark circles घटाए. Pick, click, glow. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. पावरफुल, ड्यूरेबल, मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों, ये चलती जाए. और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई. रॉयल, साथ जिंदगी भर का. Golden Pearl 24 कैरेट गोल्ड स्किन सीरम. ये स्किन सेल्स को रीजेनरेट करे और मुझे दे प्रीमियम गॉर्जियस ग्लो. Golden Pearl 24 कैरेट गोल्ड स्किन सीरम. एक कप और है कितनों का बहाना. एक कप और तुम है एक और कप चाय. मैं एक और कप चाय. टपाल दानेदार. Amin-ud perfume body sprays for men and women. Never let me go. New day, new design. Spend rupees 62,900. You will achieve Sahulat milestone of rupees 50,000 to save gold 80% worth rupees 40,000 and get instant gold worth 2,000. Spend rupees 84,450. You will achieve Sahulat milestone of rupees 75,000 to save gold 80% worth rupees 60,000 and get instant gold worth 3,000. Spend rupees 96,750. You will achieve Sahulat milestone of rupees 75,000 to save gold 80% worth rupees 60,000 and get instant gold worth 3,000. Spend rupees 102,100. You will achieve Sahulat milestone of rupees 100,000 to save gold 80% worth rupees 80,000 and get instant gold worth 4,000. Buy now. Hello everyone and thank you for being here today. इस स्कॉलरशिप पे जितना मेरा हक है उतना ही मेरे दो खास दोस्तों का. एक दिन मैंने कहा ड्राइवर नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं आऊंगी. Guess what they did? शाम को घर आए, गाड़ी निकाली और कहा चलाओ इसे. उस दिन से रोज I picked them for college. पर अगर ये दोस्त ना होते ना तो आज मैं भी यहाँ ना होती. मैं बस इनकी दोस्त थी, सबसे खास दोस्त जो गाड़ी तो क्या रॉकेट भी चला सकती है. So thank you उन दोस्तों के लिए जो दोस्तों में हमेशा कुछ खास देखते हैं. दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी, जिसमें है ब्राउन और व्हाइट शुगर और कैरामल की खास मिठास. क्रंची मजे के साथ कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ. अहम खबर देंगे आपको सेनेट से, जहां पे 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद पेश की गई और सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है. मजीद क्या तफसीलात हैं जाहिद मशवानी से जानते हैं. जाहिद, किसने ये करारदाद पेश की थी? ये करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की और उन्होंने इसमें कहा कि मैं एक करारदाद पेश करना चाहता हूं. मैं एक बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट का जो है ये बिल दिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इंतखाबात कराना और इलेक्शन कमीशन का काम है कि इंतखाबात में अच्छा टर्न आउट जो है वो सामने आए. उन्होंने कहा कि सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले हो रहे हैं और सियासी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से थ्रेट अलर्ट्स जारी हो रहे हैं. ये थ्रेट अलर्ट्स मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएं. इस पर जब रायशुमारी की गई और ऐवान की राय मालूम की गई तो कसरत राय से ये करारदाद मंजूर की गई. ताहम जो अफनानुल्लाह नून लीग के सेनेटर हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत की और इस मुखालिफत के बाद उन्होंने ऐवान में
شور شرابہ کیا اور کہا کہ یہ جو الفاظ انہوں نے ریمارکس دیے انہوں نے ریمارکس چیئرمین نے حذف کیے اور کہا کہ یہ خواہشات لوگوں کے خواہشات ہیں اور یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. کسی کی خواہش پر ملک میں انتخابات نہیں جو ہے روکے جا سکتے اور نہیں روکنے چاہیے. تاہم ایوان نے یہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی کہ 8 فروری کے عام انتخابات جو ہے وہ معطل کر دیے جائیں. جی ٹھیک ہے، زاہد مشوانی ساتھ ہی رہیے. سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. سینیٹر دلاور خان نے یہ قرارداد پیش کی تھی. ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے مخالفت کی تھی. سینیٹر دلاور خان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کروائے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ الیکشن میں اچھا ٹرن آؤٹ ہو. سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ پر حملے کیے جا رہے ہیں. مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کو تھریٹ الرٹ جاری ہو رہے ہیں. 8 فروری کو ہونے والے الیکشن ملتوی کیے جائیں، یہ قرارداد پیش کی گئی سینیٹر دلاور خان کی جانب سے. سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے مخالفت کی تھی. بالکل، سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے اب منظور کر لی گئی ہے. سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے یہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر افنان اللہ نے مخالفت کی ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف الیکشن کروائے. سینیٹر دلاور خان کی جانب سے یہ کہا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ الیکشن میں اچھا ٹرن آؤٹ ہو. سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ پر حملے کیے جا رہے ہیں. مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کو تھریٹ الرٹ جاری ہو رہے ہیں. 8 فروری کو ہونے والے الیکشن ملتوی کیے جائیں. سینیٹر دلاور خان نے اپنی قرارداد میں یہ کہا ہے اور اب یہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ کی جانب سے اس قرارداد کی مخالفت کی گئی ہے. ایوان میں الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قرارداد کی سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے مخالفت کی ہے. سینیٹر دلاور خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کروائے. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور صاحب، ایک طرف تو سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں، دوسری جانب سینٹ میں انتخابات معطل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ جی، یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اور پارلیمانی تاریخ کے اندر انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. ایک طرف یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، اس طرح کی جو قرارداد ہوتی ہے اس کا کوئی آئینی کوئی قانونی اتنا اس کا اثر نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے یہ سینٹ ہے، اپر ہاؤس آف دا پارلیمان ہے. وہاں کی اکثریتی اگر جو تعداد جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے اندر 8 فروری کو انتخابات نہیں ہونے چاہیے، تو اثر بھی رکھتی ہے. اثر وہ اس حساب سے رکھتی ہے کہ ایک اپر ہاؤس ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو سینٹ ہی چل رہا ہوتا ہے اور سینٹ کا جو روٹین کا کام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب اس کے اوپر جو اہم چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت جو پارلیمان کا حصہ ہیں، جو سینٹ کا حصہ ہے، وہاں پہ ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، تحریک انصاف بھی اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہے. تو دیکھنا اب یہ ہوگا کہ یہ جو سارے ارکان ہیں کیا وہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے اس قرارداد کی کل مخالفت کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی قرارداد لاتے ہیں، یا پھر اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد وہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں یا اسی کی سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ سیاسی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اسی قرارداد کو جو جب اگر یہ پاس ہو گئی ہے اس کو لے کے کوئی بندہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے کہ آج کل واضح ایک بیان دے چکی ہوئی ہے. ایک واضح سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ جو چیز پارلیمان میں ہوگی تو ہم اس کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، پارلیمان کے سامنے سرنگو کریں گے. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اکثریتی پارٹی ہیں وہاں پہ موجود ہیں تو وہ اس قرارداد کے حوالے سے کیا جو لائے عمل کیا حکمت عملی. لیکن خاور صاحب، آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہوگی؟ آئینی اور قانونی اہمیت اس قرارداد کی کیا ہے اور کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو وہاں پہ مختلف معاملات کے اوپر ایشوز کے اوپر قراردادیں پیش کی جاتی ہیں. یہ کوئی قانون سازی کا حصہ نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پر ایک رائے کا اظہار ہوتا ہے کسی ایشو کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا
حال ہی کے اندر جو فلسطین کے معاملے کے اوپر جو ایک قرارداد پاس ہوئی اس کے اندر جو بھی حکومت وقت جو ریاست پاکستان کا ایک مطمئن نظر ہے وہ بیان کیا گیا، یا مختلف ایشوز کے اوپر ایک قرارداد ہوتا ہے. قرارداد کا مقصد بنیادی طور پر ہاؤس کی ایک رائے کا اظہار ہوتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ اس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک قانون سازی کر دی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس کر دیا ہے، اس کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، ظاہر ہے اس عمل سے نکلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بے شک یہ کوئی قانون پاس نہیں کیا گیا انتخابات کو رکوانے سے، یا کوئی آئینی ترمیم پاس نہیں کی گئی جس کے لیے 2/3 میجورٹی ہوتی ہے. اس کے باوجود اس طرح کی قرارداد اس وقت پاس ہونا اپر ہاؤس آف پارلیمان سے، وہ بھی ایسے موقع کے اوپر جب انتخابی شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہوا ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف واضح حکم ہے. آئین پاکستان اس حوالے سے ایک سے زیادہ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں بہت ہی واضح ہیں کہ جب ملک کے اندر جو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن سے آپ اوپر نہیں جا سکتے. بدقسمتی سے وہ بھی ہم نے ایک آئینی حد عبور پہلے ہی آلریڈی کی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک واضح، آپ کو یاد ہوگا حالیہ تاریخوں کے اندر ایک حکم بھی آ چکا ہوگا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ بہت ہی اب اچنبے کی بات ہے دلاور خان صاحب کو کیا سوجی اور کیوں کر انہوں نے یہ قرارداد پیش کی. لیکن صاحب انہوں نے تو قرارداد پیش کی، لیکن پی پی اور نون لیگ کی اکثریت ہے نا سینٹ میں، اس کا مطلب ووٹ بھی انہوں نے دیا اور کثرت رائے سے منظور ہوئی. نہیں، اس میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی قرارداد کے لیے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خاص نمبر آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. دو پریزیڈنٹ ان دا ہاؤس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. حالیہ دنوں کے اندر چاند ایک ایسی قراردادیں بھی پاس کی گئی کہ 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندے نے قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد پاس کر لی گئی جی، کیونکہ وہ 4-5 لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس کے حق میں ہیں. لہٰذا میرے خیال میں اس کے اوپر رد عمل آئے گا اور بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ یہ کیسے اس طرح کی قرارداد پاس ہوگی. اور دوسری طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے، اور سب سے سپریم کل بھی قاضی جسٹس جو ہے فائز عیسیٰ صاحب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، نے کہہ دیا تھا کہ آئین سپریم ہے، پاکستان کا آئین سپریم ہے، اور آئین کے اندر بہت واضح ہے کہ ملک کے اندر اسمبلی جب ڈیزالو ہو جاتی ہے اس کے بعد غیر نمائندہ حکومت کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں. 90 دن کے اندر ان کا کام ہے الیکشن کروانا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا. تو آئینی اور قانونی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس قرارداد کی، لیکن ظاہر ہے اپر ہاؤس سے یہ پاس ہوئی ہے، اس کا ایک ذہن ہمارے سامنے آیا. کتنے لوگوں نے اس کو ووٹ ان کیا ہے یہ ہمیں رپورٹر سے ضرور جانیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ اس وقت ہاؤس کے اندر موجود تھے، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر ابھی آپ کیا رد عمل دیں. اچھا، تو خافظ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جماعتیں جب باہر ہیں تو بہت ہی کم جماعتیں جن کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، لیکن یہی جماعتیں باہر جا کے جب میڈیا پر بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ الیکشن وقت پر چاہتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، لیکن یہی جماعتیں سینٹ میں بیٹھ کر یہ قراردادیں پاس کر رہی ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب سینیٹر دلاور صاحب کا تعلق اس پارٹی سے ہے، وہ آزاد حیثیت سے آئے، وہ مختلف جماعتوں کا حصہ رہے. اب یہاں پہ جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور تحریک انصاف، اس وقت وہ سینٹ کے اندر ان 3 جماعتوں کی اکثریت موجود ہے. اب یہ 3 جماعتیں اگر یہ جو قرارداد پاس ہو گئی ہے اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ قرارداد بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یقینی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ صرف وہاں پہ ہاؤس کے اندر اس وقت اگر زیادہ لوگ موجود نہیں تھے اور یہ پارٹیز وہاں پہ غیر حاضر تھیں، جمعے والے دن ظاہر ہے وہاں پہ حاضری بڑی کم ہوتی ہے، لہٰذا آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ وہ اس قرارداد کو لے کے یہ 3 جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا اس کے اوپر اپنا لائے عمل دیتی. ٹھیک ہے خاور گمن صاحب، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینیٹر دلاور خان نے جو قرارداد پیش کی ہے اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. Senator Dilawar Khan to move under Rules 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rules 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed with in order to enable the House to discuss and pass a resolution. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. اور سینٹ میں اس وقت دلاور خان اظہار خیال کر رہے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو سر. آنریبل منسٹر صاحب، آپ تھے نہیں، دلاور خان صاحب نے ایک ریزولوشن موو کیا ہاؤس میں جس کا ہاؤس نے اجازت دے دیا، تو آپ چونکہ منسٹر میں پوچھوں اپوز تو نہیں کریں گے؟
پھر سے میں جی اپوز کریں گے جی. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. پھر سے پٹ کرتا ہوں. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed. لیکن جی پھر سے میں نے کہا منسٹر صاحب بھی ہوں, میں نے اس لیے پھر سے ہاؤس سے پٹ کیا. جی آنریبل سینیٹر, جی منسٹر صاحب یہ تو اب ریزولوشن پاس ہو گیا نا. جی آنریبل سینیٹر کودا بابر پلیز. بہت شکریہ سر. آرڈر پلیز. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے سر کہ کم از کم ہماری بات بھی مانی گئی ہے. یہاں ہمارے لوگ ہیں. ابھی میرے ایک دوست فرما رہے تھے آپ الیکشن کون سے پاکستان میں چاہتے ہیں, اپنے پاکستان میں یا ہمارے پاکستان میں؟ اگر آپ کا پاکستان اور میرا پاکستان الگ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اگر نہیں, اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ میرا ملک ایک ہی ہے تو آپ اس بات کو مانو کہ اس ملک میں وہ علاقے بھی ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے آج کی ڈیٹ میں. اس ملک میں موسم کو آپ بولتے ہیں موسم مسئلہ نہیں. یار بھائی, زیارت میں, چمن میں اور بلوچستان کے باقی ٹھنڈے علاقوں میں, KPK میں, پہلے آپ گیس, لائٹ, ان کا انتظام تو کرو کہ وہاں لوگ ان حالات میں جا کے نکلیں. نہیں مانتے آپ ہمارے شہدا کو بھی نہیں مانتے. بلوچستان عوامی پارٹی نے پچھلے سال ہمارے سر فہرست تو آپ کو میں نے کہا سراج رئیسانی صاحب ہیں, ان کے علاوہ سینکڑوں شہید ہمارے ہوئے ہیں وہاں پہ ورکرز. تو کیا, میں نے پہلے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کی, کیا آپ لوگ ہمیں مارنے کے لیے الیکشن کرانا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے الیکشن کرانا چاہتے ہو کہ پاکستان میں آپ یہ دکھانا چاہتے ہو دنیا کو کہ یہاں پہ ٹائم پہ الیکشن کرانا تھا تو پنجاب میں کراتے نا. منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہیں آج مخالفت کر رہے ہیں ہماری. منسٹر صاحب ہمیں حفاظت دو, پہلے وہاں پہ امن قائم کرو, وہاں پر یہ انتظامات کرو, الیکشن 100 بار کراؤ. کس نے آپ کو روکا الیکشن نہ کرانے کے لیے؟ ہم تو چاہتے ہی الیکشن ہے, ہم تو پہلے دن سے اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں الیکشن چاہیے. ہم تو آج بھی تیار ہیں الیکشن کے لیے, لیکن کیا ہم اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے الیکشن کریں؟ سر یہ سوال میرا پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, کیا بلوچستان KPK کے لوگوں کو مار کر الیکشن کرانے ہیں؟ بی بی شہید جیسے کوئی اور لیڈر کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, میری زبان میں خاک, کسی اور کو شہید کرا کے الیکشن کرانے؟ اگر کسی کو شہید کرا کے الیکشن نہیں کرانے نا, جو منسٹر صاحب آج بیٹھ کے یہاں اپوز کر رہے ہیں ہماری ریزولوشن کی, تو جائیں نا اپنی حکومت سے کہیں یہاں سیکیورٹی کے معاملات صحیح کریں. تھینک یو. سینیٹر دلاور خان دیتا ہوں آپ کو, عفنان دیتا ہوں. شکریہ جناب. عفنان صاحب موبائل رکھیں پلیز. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ جو میں نے ریزولوشن میں لے آیا تو یہ کوئی جذباتی معاملات نہیں ہے, اور نہ میں نے ایسی کوئی بات کی. یہ عفنان اللہ صاحب کے بارے میں نے یہ کہا کہ تم جھگڑا کیوں کرتے ہو ہر ایک بات پر. اس دن آپ نے ٹی وی پر بھی جھگڑا کیا, تو یہ تو ایک ہمارا موقف تھا, آپ نے اس کو اپوز کیا. میں جناب چیئرمین صاحب, اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور حکومت پرست کا ہو, انہی دہشت گردی کا ہم مقابلہ بھی کرتے ہیں اور پرس کرو گورنمنٹ آ جاتا ہے, تو کون سا گورنمنٹ آئے گا؟ یہی لوگ پہلے یہی حکومت کر چکے ہیں. ایک خاتون بوڑھی عورت بیمار تھی تو اس کا بیٹا سعودی عرب میں تھا, انہوں نے بھائیوں نے اس کو میسج بھیجا کہ واپس آ جاؤ اور والدہ کا خدمت کرو. وہ آ گیا. تو اس کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا خواجہ فقیر الہی, تو 4 بھائیوں کو کہا کہ اس کو خواجہ فقیر الہی کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کا علاج کیا. انہوں نے یہاں پہنچایا خواجہ فقیر الہی نے. تو اگر یہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت آتا ہے تو وہی خواجہ فقیر الہی آئے گا. تو جو ملک 62,000 ارب روپے ہم مقروض ہیں, تو میں تو پرائم منسٹر نہیں رہا, نہ کودا بابر پرائم منسٹر رہا, نہ سولنگی صاحب پرائم منسٹر رہا. تو آپ سوچیں
کہ آپ 62,000 ارب سے اس کو ڈبل فگر میں لینا جانا چاہتے ہیں. اگر لے جانا چاہتے ہیں تو 1-2-3 مہینے کے بعد لے جائیں نا, کیا فرق پڑتا ہے؟ مقروض تو کرنا ہے, مقروض ہے ملک, اور بھی مقروض کرنا ہے تو 2-4 مہینے کے بعد لے جائیں. جناب چیئرمین صاحب, میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر آئین میں 90 ڈیز کا پروویژن ہے آرٹیکل, تو اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس کا بھی پروویژن ہے اور آرٹیکل ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں پرسوں میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے, میرا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے, اور ہمارا حلقہ بالکل بنیر کے بارڈر کے ساتھ ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے شام کو فون کیا کہ عدنان خان آپ کدھر ہیں؟ اس نے مجھے کہا میں ملندرے ایک جگہ ہے ادھر. تو میں نے کہا آ جاؤ, یہ تو دہشت گردوں کا گڑھ ہے, آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ کہ یار وہ جس کے پاس وہ گیا تھا کہ ادھر انہوں نے کھانے کا کہا ہے. اچھا, مغرب کا ٹائم تھا اور اتنا فوگ کی 0 ویزیبلٹی تھی. تو سر اگر برف باری ہو رہی ہے کسی علاقے میں, اتنا فوگ ہے, الیکشن کیمپین بندہ دہشت گردی کی وجہ سے نہیں کر سکتا, تو وہ جو لوگ جس کا ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور اس کو حق نہیں ملتا, اور یہاں سینٹ میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کروا دو. یہ ہمارے علاقے چیئرمین صاحب لاہور نہیں ہے, ہمارا علاقے جڑاوالا نہیں ہے, گجراوالا نہیں ہے, ہمارے علاقے پہاڑی علاقے ہیں. ہمارا حلقہ بنیر کے بارڈر کے ساتھ, اور بنیر آپ تھے جو IDPs جب آئے تھے تو کہاں سے آئے تھے؟ اسی بنیر ایریا سے اور سوات سے. تو اس قسم کی دہشت گردی پہاڑوں میں ہو رہی ہے, تو اس سے کچھ فرق چیئرمین صاحب نہیں پڑتا. سپریم کورٹ کا جو 8 فروری کا جو ڈیٹ ہے بسر چشم, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی ایجنسیز, سیکیورٹی فورسز کے خوبصورت, ہم کہہ کہ الیکشن کرو, الیکشن